سقوط مشرقی پاکستان کے اہم ترین کردار چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحییٰ خان 16 دسمبر 1971 کے بعد بھی اسی زوم میں مبتلا تھے کہ وہ باقی ماندہ پاکستان پر اپنا اقتدار مزید کچھ سالوں تک یا پھر تاحیات قائم رکھ سکتے ہیں۔ پورے ملک میں ایک مایوسی کی فضا طاری تھی، ہر طرف عوامی مظاہرے ہو رہے تھے۔ ایسے میں مقتدر حلقوں میں ایک خبر ارتھیاٹ ڈالنے کے صرف 24 گھنٹے کے اندر پھیلی کہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے اہم قانونی ماہرین کا اجلاس بلایا ہے اور وہ نیا دستور نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ دستور مشہور قانون دان اور سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس کارنیلیس نے لکھ کر دے رکھا تھا۔ اس عالم شکست میں بھی اقتدار میں مزید رہنے کی منصوبہ بندی سے متعلق تمام تر تفصیل بریگیڈیئر فرخ بخت علی نے اپنی کتاب میں تحریر کی ہے۔ ان کی کتاب کو پڑھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ طاقت سے اقتدار پر قابض حکمرانوں کو اپنی قوت پر کس قدر اندھا بھروسہ ہوتا ہے اور اس اندھے پن میں وہ عوام کے جذبات سے مکمل طور پر ناآشنا رہتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کا انتقال فروری 2021 کو 92 سال کی عمر میں کینیڈا میں ہوا۔ بریگیڈیئر فرخ بخت علی کا مکمل تذکرہ پاکستان کی عسکری تاریخ کے ماہر حامد حسین صاحب کی کتب اور مضامین میں جا بجا ملتا ہے۔ بریگیڈیئر فرخ بخت 1929 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا صفدر جنگ خان امرتسر کے کوتوالے شہر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بریگیڈیئر فرخ بخت کے والد بخت یاور کو ان کی ماں نے انتہائی کٹھنائیوں سے پالا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد وہ انڈین پولیس سروس سے وابستہ ہو گئے۔ فرخ بخت بھی باپ کے نقش قدم پر گورنمنٹ کالج لاہور جا پہنچے۔ کالج کے زمانے میں ہی انہوں نے مسلم لیگ کے اسٹوڈنٹس ونگ میں ایک جوشیلے نوجوان کے طور پر شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان بننے کے بعد وہ سیاسی میدان میں کودنا چاہتے تھے، لیکن باپ کے اصرار پر انہوں نے فوج میں کمیشن لے لیا اور وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے کورس میں شامل ہو گئے۔ ذہانت کا یہ عالم تھا کہ انہیں پاسنگ آؤٹ پر نارمن گولڈ میڈل ملا، لیکن فوج کی نوکری کے آغاز میں ہی انہیں اپنے خلاف سفارش کی لعنت کا سامنا کرنا پڑا۔ اکیڈمی کے میرٹ کے اعتبار سے وہ آرمڈ کور میں جانے کے اہل تھے، مگر ان کی جگہ فضل حق سابق گورنر سرحد کو کسی مضبوط پس پردہ سفارش کی وجہ سے بھیج دیا گیا اور نسبتاً کم اہم آرٹلری میں بھیج دیے گئے۔ اپنی محنت سے آگے بڑھتے ہوئے مئی 1971 میں بریگیڈیئر کے عہدے تک جا پہنچے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے ڈپٹی کمانڈنٹ لگا دیے گئے۔ جنگ کا آغاز ہوا تو انہیں 6ٹی آرمرڈ ڈویژن میں آرٹلری کی کمان دے دی گئی۔ سقوط مشرقی پاکستان کے بعد پورے ملک میں پژمردگی چھائی ہوئی تھی۔ بریگیڈیئر فرخ بخت نے ان دنوں کے حالات کو اپنی کتاب کنڈکٹ ان بیکمنگ میں تفصیل سے تحریر کیا ہے۔ ان کے بقول وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ سقوط مشرقی پاکستان کے بعد جنرل یحییٰ اور اس کے ساتھی جرنیل فوراً ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیں گے۔ انہوں نے خود بھی اپنا استعفیٰ 16 دسمبر کو تحریر کر دیا تھا کہ 17 دسمبر کو انہیں اطلاع ملی کہ یحییٰ خان ہوس اقتدار میں ملک میں نیا آئین نافذ کر کے مزید صدر پاکستان رہنا چاہ رہا ہے۔ وہ فوراً میجر جنرل سکندر کریم کے پاس گئے، جو ایک بنگالی افسر تھا اور بچو کریم کے نام سے مشہور تھا، اور اس سے کہا کہ نوجوان افسران سخت مشتعل ہیں، آپ ان کے جذبات اوپر تک پہنچاؤ۔ بچو کریم ایک بنگالی ہونے کی وجہ سے اس وقت بہت خوفزدہ تھا اور وہ ایسا نہ کر سکا۔ بریگیڈیئر فرخ نے اسے اپنے کارواں میں بند کیا اور خود کمان سنبھال لی۔ آرمی ریزرو نارتھ کا سربراہ میجر جنرل بشیر اسی لیفٹیننٹ جنرل بچو کریم سے ملنے آیا تو اس نے اسے حالات کی نزاکت سے آگاہ کیا۔ حالات جاننے کے بعد میجر جنرل بشیر نے فوراً غصے میں بریگیڈیئر فرخ بخت سے کہا، تم زیر حراست ہو اور میری جیپ میں بیٹھو، میں تمہیں ہیڈ کوارٹر لے کر جاتا ہوں۔ اتنے میں چند نوجوان افسر سامنے آ گئے اور جنرل بشیر نے ارادہ ترک کر دیا۔ اسی دوران میجر جنرل شمیم اور بریگیڈیئر اقبال مہدی شاہ بھی ان نوجوانوں کے ساتھ مل گئے۔ انہوں نے حالات کی آگاہی کے لیے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر آنے کی دعوت دی۔ اس نے انکار کیا تو کرنل آغا جاوید اقبال اور کرنل علیم آفریدی کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ یہ دونوں جب اس کے پاس پہنچے تو وہ بہت شکستہ دل ہو رہا تھا۔ انتہائی افسردگی میں کہنے لگا، میں نے تو خود فوج کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دونوں کی باتیں سن کر اس نے فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل رحیم کو دفتر میں بلایا اور پھر دونوں مل کر جنرل یحییٰ اور جنرل حمید سے ملے اور انہیں فوج کے نوجوان افسروں کے درمیان پھیلی ہوئی بددلی کے بارے میں بتایا۔ لیکن دونوں نے ان کے سامنے ہی اقتدار کو طول دینے کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان نے ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں میجر جنرل سے بات کرنے کے لیے کال کی تو اسے کہا گیا کہ کمان بریگیڈیئر فرخ کے پاس ہے، اس سے بات کرو، تو اس نے کال کاٹ دی۔
क्वार्टर मास्टर जनरल मिठा ने एसएसजी के कमांडर ब्रिगेडियर गुलाम मोहम्मद से कहा कि कुछ कमांडो भेजो ताकि डिवीजनल हेडक्वार्टर का कंट्रोल वापस लिया जाए। उसने इनकार कर दिया और उसके हुक्म के बारे में जनरल गुल हसन को जाकर बता दिया। सूबा के गवर्नरों से याह्या खान ने बात करना चाहिए, लेकिन सिंध में रहमान गुल, सरहद में के अजहर, बलूचिस्तान में रियाज हुसैन ने बात करने से इनकार कर दिया। पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल अतीकुर रहमान ने याह्या खान से बात की और उसे बताया कि गवर्नर हाउस के बाहर एक बहुत बड़ा हजूम खड़ा है और नारे लगा रहा है। याह्या ने पूछा, वो क्या मांगते हैं? जनरल अतीक ने कहा, तुम्हारा सर मांगते हैं। याह्या ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसने फिक्रे को दोहराया तो याह्या ने कहा, तुमने ही इन लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया है। हालात की नज़ाकत देखकर याह्या खान ने जनरल मिठा को ब्रिगेडियर अली के पास भेजा कि उसे कहो कि अगर जनरल हमीद को मेरी जगह बिठा दें तो क्या राज़ी हो जाओगे? नौजवान अफसरान जनरल हमीद को भी सान्या मशरकी पाकिस्तान का बराबर जिम्मेदार समझते थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। DGISI ब्रिगेडियर गुलाम जिलानी, नवाज शरीफ फेम और DGMI ब्रिगेडियर इकबाल खान, साबका गवर्नर पंजाब को डिवीजन हेडक्वार्टर भेजा गया कि वो ब्रिगेडियर फर्रख और ब्रिगेडियर इकबाल मेहदी शाह को राज़ी करें। लेकिन हालात अब बदलते हुए तेवर देखकर एजेंसियों के दोनों सरबराह जनरल गुल हसन के पास चले गए और उसे हालात से आगाह कर दिया। ऐसे हालात में भी जनरल हमीद ने ऑडिटोरियम में तमाम अफसरान से खिताब करने की ठानी ताकि उन्हें बता सके कि इस वक्त फ़ौज के इक़्तिदार में रहना मुल्क के लिए किस कदर ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ जो अफसरान ने सलूक किया वो तारीख़ का हिस्सा है। जनरल गुल हसन ने ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक साबका सदर को कई मील दूर से बुलाकर डिवीजन हेडक्वार्टर भेजा ताकि उसे हालात से मुसलसल बाखबर रखे। ये थे वो हालात जिनमें तमाम फ़ौज इस बात पर राज़ी हो गई कि अवाम की नफ़रत के तूफ़ान को सिर्फ मकबूल सियासी क़यादत ही रोक सकती है, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो इस बचे कुचे पाकिस्तान का वाहिद मकबूल लीडर रह गया था, उसे अमेरिका से बुलाकर इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया गया। भुट्टो ने सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का हल्फ उठाया और उसके सिर्फ चंद घंटों बाद ही मुल्क पुरसकून हो गया और अवामी गम गुस्सा जाता रहा। अवाम मुस्तकबिल की तरफ नज़रें लगाए पुरउम्मीद हो गए। लोगों में चंद दिन पहले की शिकस्त के ज़ख़म मुंदमिल होना शुरू हो गए और उस वक़्त ये दानाई समझ में आ गई कि मुल्क जब भी किसी बहरान का शिकार होता है तो उसे इंतज़ामिया, क़ुव्वत, ताकत या फ़ौज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ऐसे हालात में उसे मकबूल और पॉपुलर रहनुमा और कायद की ज़रूरत होती है जो कौम को हौसला देता है, उसकी ढाढ़ बंधाता है और उम्मीदें जगाता है। इस लीडर की मोहब्बत की खातिर कौम दुख बर्दाश्त कर लेती है, रूखी सूखी खाकर इसलिए गुजारा करती है कि उन्हें यकीन होता है कि उनका महबूब रहनुमा हालात ज़रूर बदलेगा। ऐसा मकबूल रहनुमा सिर्फ इलेक्शनों से ही बरइख्तियार आता है। दुनिया भर की तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि बहरानों के जंग आलूद ताले की कुंजी अवाम के दिलों में धड़कते हुए मकबूल रहनुमा के पास होती है। ताकत से ताला तोड़ने की कोशिश में एक ऐसा सन्नाटा जन्म लेता है जिसकी कोख में अवामी तूफ़ान छुपा होता है।